سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ تیسرا بیان ہے سید کونین صلوات اللہ علیہ کی فضیلت کے سلسلے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے باپ کی پہچان ہیں، اپنے باپ کی اساس ہیں، اپنے باپ کا خلاصہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے بھی ہمارے مسلمانوں نے، مترجمین نے، خطباء نے، ذاکرین نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ نہیں، اس حوالے سے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ ام کے معنی اگر فقط ماں کے ہوتے تو پھر معنی یہی نکلتی کہ ماں ہے، لیکن لفظ ام کے ماں لغت کے اندر بہت سارے لکھے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک معنی ہے اساس کے، ایک معنی ہے مرکز کے۔ اسی لیے مکے کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ بستیوں کی اساس، بستیوں کا مرکز، کیونکہ مکے سے پہلے اس کے اطراف میں کوئی آبادی تھی نہیں، کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم نکلا اور پانی جاری ہوا تو پھر وہاں پر آ کر لوگوں نے آبادی کرنا شروع کی، یہاں تک کہ وہاں چاروں طرف آبادیاں ہوئیں۔ اسی لیے مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے اور مکے کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا ہے، یعنی ام القریٰ کا رہنے والا۔ جیسے پاکستان کے رہنے والے کو پاکستانی، ایران کے رہنے والے کو ایرانی، سعودی عرب کے رہنے والے کو سعودی، اسی طریقے سے پاکستان کے صوبوں میں سندھ کے رہنے والوں کو سندھی، پنجاب کے رہنے والوں کو پنجابی، اسی طرح ام القریٰ کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا ہے۔ اور یہی لقب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نہیں ہے، اس لیے فاطمہ تو ام ابیہا کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اس اللہ نے جو تیرے اوپر کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب جس میں کچھ آیتیں اس کی محکم ہیں اور باقی کی متشابہات ہیں۔ جو محکم ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی وہ کتاب کی اساس ہیں، یعنی ام الکتاب۔ آیات محکمات کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، آیات محکمات کے بغیر قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ آیات محکمات وہ ہیں کہ جن کو دو معنی نہیں دی جا سکتے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا امی، اس میں بھی یہی ہے کہ پیغمبر نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا دنیا میں آنے کے بعد، وہ علم ان کی اساس ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری اساس ہے۔ لغت میں جا کے دیکھیں تو ایک ڈوری ہوتی ہے جسے معمار دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے باندھتا ہے، اس کو بھی ام کہا جاتا ہے۔ اور ایک ڈوری کو لٹکایا جاتا ہے جس میں ایک لٹو نما چیز لگی ہوتی ہے، اس کو بھی ام کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے استعمال ہوتی ہیں کہ دیوار نہ تو اونچائی میں ٹیڑھی ہو اور نہ ہی لمبائی میں ٹیڑھی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی اگر میری رسالت کو سیدھا دیکھنا چاہتے ہو اور اس عقیدے کو سیدھا رکھنا چاہتے ہو تو بغیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کے نہ میں لمبائی میں یہ سیدھا ہو سکتا ہے عقیدہ تمہارا، نہ چوڑائی میں نہ اونچائی میں سیدھا ہو سکتا ہے۔ اگر عقیدہ رسالت کو درست رکھنا ہے تو عقیدہ رسالت کو درست رکھنے کے لیے آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ام یعنی اساس سمجھنا پڑے گا۔ جیسے محکمات کے بغیر متشابہ آیات سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ادراک کے بغیر تمہیں رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ختم نبوت ممکن ہی نہیں تھا اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہوتی، اس لیے کہ رسالت کو تمام کیا ہے پیغمبر نے ہر اعتبار سے، قولاً و فعلاً۔ تو اس فعل رسول میں شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ ساتھ رہی ہیں، شہزادی کونین اساس رسالت ہیں، شہزادی کونین بضعت الرسالت ہیں، شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی تعظیم پیغمبر کھڑے ہو کر کرتے تھے تو تمام مسلمانوں پر بھی، تمام کلمہ گویوں پر بھی شہزادی کونین کی تعظیم فرض ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔